اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ ہے جی پیر سید مرشد شاہ زرقاوی صاحب، کنتار الاولیاء فاؤنڈیشن کے بانی، اور یہ ہمارے معاشرے کے بڑے ایک اچھے علماء اکرام میں سے ہیں، اور ان سے ہم تھوڑی سی مشورہ اور سوال یہ ہمارا جو ہے اس ٹائم پہ کہ جو یہ عمران خان نے پاکستان کے امت مسلمہ کے حق میں جو بیان دیا ہے، اس میں اکثریت میں علماء اکرام پیر صاحب مخالفت کر رہی ہے، اور اکثریت جو ہے نا وہ علماء اکرام جو ہے نا اس کے ساتھ ہے، اور امت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ امت کس علماء کی بات سنے۔ اس کو تھوڑا سا بتائیں کہ ہم پاکستان میں اپنے امت مسلمہ کے ساتھ کس طرح چلیں، اور اس وقت میں جو صورتحال ہے اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں، اور اپنے امت مسلمہ کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے اس میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ ہمیں کچھ معاملات کو دیکھنا ہوگا۔ بنیادی طور پہ پاکستان بنایا کیوں گیا، مارز وجود میں کیوں آیا، اس کی کیا وجوہات تھی۔ خیر، اس ساری بات کو اگر ہم مختصر کریں تو صرف اتنا ہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ پاکستان بنایا گیا ہے، اور دنیا بھر کے مسلمان پاکستان کی طرف پر امید نظروں سے دیکھتے ہیں، اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو یہ امید ہے کہ اگر دنیا کے اندر اسلامی انقلاب آئے گا تو پاکستان سے آئے گا۔ تو اب یہ پاکستان کی اہمیت ہے، اور جب یہ پاکستان کی اہمیت ہو گئی تو اس میں پھر ہماری اہمیت واضح ہو گئی کہ پھر عوام کو سوچ سمجھ کے یہ فیصلے کرنے ہوں گے کہ ہم کن لوگوں کو فرنٹ پہ لائیں جو کہ ایک اسلامی پاکستان کو مارز وجود میں لانے میں کامیاب ہوں۔ خیر، میرا کسی سیاسی جماعت سے نہ وابستگی ہے اور نہ کسی کی مخالفت ہے۔ اب ہم اس اصول کے اوپر چلتے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول فلاں جگہ پہ جہاد کے اندر، قتال کے اندر ایک شخص میرے سامنے آیا، اور اس نے جیسے ہی میری تلوار کی زد میں آ چکا تھا تو اس شخص نے کیا کیا، اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پوچھنے لگے تو تم نے کیا کیا؟ فرمایا میں نے قتل کر دیا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر رنجیدہ ہوئے اور کہنے لگے کیا تو نے اس کے دل کے اندر اتر کے دیکھا تھا کہ وہ جھوٹا کلمہ پڑھ رہا ہے؟ تو یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ایک تربیت کر رہے ہیں کہ ہم اگر کسی کی پرسنالٹی کے بارے میں، اگر کسی شخصیت کے بارے میں، کسی آدمی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا چاہیں تو اس کو دیکھیں کہ اس کے گفتگو، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کے معاملات کیسے ہیں۔ تو اب جس طرح سے اس شخص نے یہ ابھی انٹرنیشنل لیول پہ مسلمانوں کے بارے میں جو بات چیت کی، جو کہ ایک مسلم لیڈر کا رول ادا کیا، اور سب سے بڑی بات جو ہم سب کے سینوں کے اندر ٹھنڈک کا باعث بنی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تمام دنیا کو ایک میسج دے دیا کہ ہم توہین رسالت برداشت نہیں کر سکتے، ہمارے دلوں میں